الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ملاك الحسنات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ایک طریقہ کار، ایک راستہ رکھا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر نبی رسول آئے، کم و بیش 1,24,000 جو پیغمبر آئے، تقریباً تمام کا دعوت کا طریقہ ایک ہی تھا. پیغمبروں کو کتابیں دی گئی، بعض نبیوں کو، رسولوں کو صحیفے دیے گئے. اللہ تبارک تعالیٰ بڑی کٹھن آزمائش اور امتحان سے ان پیغمبروں کو گزارا. کسی کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، گڑھے میں ڈال کر مٹی ڈال دی گئی، قتل کر دیا گیا. اور ہر پیغمبر کم و بیش اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو گئے اور ہجرت کی انہوں نے. اللہ نے دوسری مخلوق کی رہبری کے لیے پیغمبروں کو نہیں بھیجا اور کتابوں کو نہیں بھیجا. کبوتر، آسمان کے پرندے اڑتے ہیں تو ان کو تربیت دینے کے لیے کہ ہوا میں کیسا اڑنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، گھونسلہ کیسے بنانا چاہیے، کوئی پیغمبر کبوتروں میں، کووں میں، چڑیا میں، جنگل کے درندوں میں اللہ نے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک تعالی انسانوں اور جنات کے علاوہ جو مخلوق کو پیدا کیا تو پیدائشی طور پر وہ سافٹ ویئر، وہ ہدایت اللہ نے اس کے اندر رکھ کر بھیج دی. چوہے کو اللہ نے بتا دیا کہ بلی تیری دشمن ہے، بلی کو بتا دیا کہ کتا تیرا دشمن ہے، کتے کو بتا دیا کہ بھیڑیا تیرا دشمن ہے، بھیڑیا کو بتا دیا کہ شیر تیرا دشمن ہے. اس طریقے سے مچھلی جب بچے پیدا کرتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، تو پانی میں تیرنے کے لیے کوئی پیغمبر ان کو تربیت دینے کے لیے نہیں آیا.
ان کے مزاج میں، ان کی فطرت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ چیز رکھی۔ اللہ انسانوں میں بھی وہ کام کر سکتا تھا، نہ مندر بنتا، نہ پوجا ہوتی، نہ شرک ہوتا، نہ کفر ہوتا، نہ عیسائیت ہوتی، نہ اسلام کے خلاف کوئی دھرم زمین پر ہوتا۔ کتنے قسم کے دھرم ہیں، کتنے قسم کے مذہب کو ماننے والے لوگ، کوئی آگ کی پوجا، کوئی سورج کی پوجا، کوئی چاند کی پوجا، کوئی ستاروں کی پوجا، کوئی پانی کی پوجا، کوئی درخت کی پوجا، حتیٰ کہ میں نے بتایا کہ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے صراط مستقیم سے ہٹتا ہے تو اللہ سب سے پہلے ہتھوڑا اس کے عقل پر مارتا ہے۔ اسے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ہیں ان کا نام، ان کے جو بنائے ہوئے مینوفیکچر بت تھے جن کی پرستش کی جاتی تھی، بڑے فیمس تھے، ان کی گود میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ان کے گھرانے میں بیٹا باپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ آزر نے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو، بنانے کا کام میرا ہے اور بیچنے کا کام تمہارا ہے۔ کہا ٹھیک ہے ابو۔ تو بت کو بیچنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بنا کر ہاتھ میں دے دیا۔ ایک چھوٹی سی عمر تھی، ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے گلوں میں پھندا ڈالا، رسی لے کر گلی کوچوں میں پھرنے لگے اور کہنے لگے کون ایسے رب کو خریدے گا، ایسے بت کو خریدے گا، ایسے بھگوان کو خریدے گا، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، اور اگر اس پر مکھی بیٹھے تو وہ مکھی بھی اڑا نہیں سکتا، اس کو غلاظت میں ڈال دے تو وہ اس سے بچ نہیں سکتا، وہ پانی میں ڈبا دے تو وہ کھل جاتا ہے۔ اب کون بت خریدے گا؟ بڑے فیمس ان کے بت تھے، لائن میں لگ کر، قطار میں لگ کر لوگ اس کو لیا کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیا تھا، چن لیا تھا، تو اس لیے اللہ نے ان کے لیے سینے کو دین اسلام کے لیے کھول دیا تھا، شرع صدر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے ان کو وہ بت اور وہ بھگوان جن کو کافر اور مشرک لوگ خدا سمجھا کرتے تھے، ایک مٹی کے پتلے کے علاوہ، ایک کھلونے کے علاوہ اور کوئی ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ وہی چیز آزر کی نظر میں، ان کے باپ کی نظر میں، اور والوں کی نظر میں بھگوان دیوی دیوتا۔ میری ماں اور بہنیں بنگلور سے ہاسن کی طرف، منگلور کی طرف جاتے ہوئے، ایک علاقہ ہے بیلور، شاید آس پاس کہیں پر، کتنی شرم کی بات ہے دیکھیے، استنجا جہاں سے کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ وہاں اس کی پوجا ہوتی ہے، مندروں کے اندر ننگی قسم کی تصاویر ہیں۔ کون سا دھرم بے حیائی کی تعلیم دیتا ہے، بے شرمی کی تعلیم دیتا ہے؟ اللہ جب دین سے ہٹاتا ہے تو عقل کو چھین لیتا ہے۔ کون ہے سورج کا نظام چلانے والا، چاند کا نظام چلانے والا؟ سڑکوں پر گاڑیاں چلتی ہیں، ہر سیکنڈ کے اندر پوری دنیا میں 2-4 اموات ہو جاتی ہیں، گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، کروڑوں کروڑوں اربوں خربوں ستارے اپنے محور پر، اپنے دائرے میں گھومتے رہتے ہیں، کبھی ان میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کبھی ان کے اندر ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ گرہن ضرور لگتا ہے، چاند اور زمین کے درمیان سورج آ جاتا ہے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے، سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جاتا ہے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے۔
لیکن یہ کہ وہ اپنا دائرہ چھوڑ کر ہٹتے نہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم. ہم نے اس کو ایک سرکل میں لگا دیا سورج کو، وہ اپنا کام کر رہا ہے. یہ بھی کام کرنے کے لیے اللہ کی طاقت و قوت کا محتاج ہے. اب اسے دیوی سمجھ لیں، دیوتا سمجھ لیں، یہ ہماری عقل کی کمزوری ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو سمجھانے کے لیے کہا فلما رأى الشمس غاضبة قال هذا ربي هذا اکبر. وہ سیریل ستاروں کو کہا، چاند کو کہا، سورج کو کہا، جب ڈوب گیا تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. عقل جب چھن جاتی، حالانکہ راکٹ کی ٹیکنالوجی بنانے والے یہاں سے سورج کے قریب سیارہ بھیجتے ہیں، چاند کے اندر راکٹ اترتا ہے، اتنی دنیا کی عقل ہے. لیکن ہاتھ کے بنائے ہوئے، لکڑیوں کے تراشے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اور جانوروں کے پیشاب اور پاخانے کی جگہیں کیا معبود ہو سکتے ہیں؟ کیا بھگوان اور الہ؟ تو دینی سمجھ اللہ تبارک تعالیٰ چھین لیتا ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، کارخانے پر کارخانہ، ایک بیٹا آسٹریلیا میں، ایک بیٹا امریکہ میں، ایک بیٹا سعودیہ میں، ایک داماد جرمنی میں، لکھ کر رکھ لو میری مائیں اور بہنیں، میری بات جھوٹی ہو تو میرا دامن قیامت کے دن پکڑ لینا. اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو میرے دین سے منہ پھیرے گا میں اس کی زندگی تنگ کر کر رکھ دوں گا. اللہ کہے کہ میں زندگی تنگ کر دوں اور تم یہ کہو کہ امریکہ کا ڈالر میری زندگی کو خوشحال بنا دے گا، سعودی کا ریال خوشحال بنا دے گا. کون ہے اللہ؟ کون روزی دینے والا ہے؟ بہرحال میری مائیں اور بہنیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پورے مخلوق میں اللہ کی، انسان اور جنات کے علاوہ سب کو اپنے نفع کا علم ہے، اپنے نقصان کا علم ہے. انسان کو اس کا علم نہیں ہے. بچہ جب ذرا سا رینگنا شروع کرتا ہے تو باہر برآمدے میں چلا جاتا ہے. وہ جو گرل ہے دو کے درمیان اتنی چھوٹی جگہ ہوتی ہے کہ بڑے آدمی کا ہاتھ یا سر نہیں جاتا، بچے کا سر اور جسم چلا جاتا ہے. بچے کو اس نقصان کا پتہ نہیں ہوتا، ذرا سی غفلت ہو تو وہاں سے نکل کر بچہ نیچے گر پڑ جاتا ہے. تنور میں روٹی پکائی جا رہی ہے، ہیٹر کے اندر پانی کو گرم کیا جا رہا ہے، گیس کا الیکٹرک کا چولہا گرم ہے، ماں نماز کے اندر کھڑی ہوئی ہے یا واش روم کے اندر ہے. اسے نفع نقصان کا پتہ نہیں کہ وہ چولہے کی طرف، تندور کی طرف، کرنٹ کی طرف چلا جاتا ہے. اسے پتہ نہیں انجام کہ اس سے کیا ہوگا. لیکن ایک گھونسلے کے اندر جب کبوتر کے انڈے سے بچے نکلتے ہیں، چڑیا کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، اور چیل جب وہاں قریب آتی ہے اس کو اٹھانے کے لیے، وہ چھوٹے ننھے منھے چند گھنٹوں کے بچے اپنی ماں کو اپنی جان کی حفاظت کے لیے بلاتے ہیں. اور یہ حضرت انسان، اللہ نے کہا کہ کائنات میں اس سے بہترین ہم نے کسی کو پیدا نہیں کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے اس کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے سجدہ کرایا. اللہ کی مخلوق کے اندر اس سے بڑا معظم کوئی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. ایک مقام پر جبرائیل امین علیہ السلام رک گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ساتھ نہیں آؤ گے؟ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل اگر ایک قدم آگے رکھے گا اس کے پر جل کر بھسم ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے. یہ آپ کا مقام ہے یا آپ کا مرتبہ ہے کہ آپ یہاں جا رہے ہیں؟
اللہ نے انسانوں کو نہیں کہا کہ فرشتوں کو سجدہ کرے، اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کرے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور یہ حضرت انسان زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، یہ حضرت انسان نماز کو چھوڑتے ہیں، بے پردگی کرتے ہیں۔ آپ نے کہیں دیکھا کہ شیر گھاس کھا رہا ہو؟ آپ نے کہیں دیکھا کہ بکری بھوکی ہو اور گوشت کے کباب، شیخ کباب کھا رہی ہو؟ اور یہ اس کو منع کیا گیا کہ سود مت کھاؤ، حرام کا مت کھاؤ، رشوت کا مت کھاؤ، انٹرسٹ کا مت کھاؤ۔ اس کو کہا گیا کہ عورت نام پردے کا ہے، سر کے بال تک کھلے نہیں رکھنا چاہیے، ایسا میک اپ جو وضو نہ ہو سکے، غسل نہ ہو سکے اور دوسرے دیکھے وہ کرنا حرام۔ کہاں کہیں فرشتوں کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا؟ اور یہ حضرت انسان ذرا سا رنگنا شروع کرتے ہیں، استنجا پیشاب پاخانہ کر کر اسی پر ہاتھ مار کر منہ کی طرف حلوہ سمجھ کر، عرق گلاب سمجھ کر اس ہاتھ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو کیوں شرافت سے نوازا؟ اس کو اور مخلوقات کی طرح اپنے نفع کا علم ہوتا، اپنے نقصان کا علم ہوتا، اپنی صحت کا علم ہوتا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ شہد کی مکھی، شہد کا چھتا جو ہوتا ہے، اس کے جو امیر راجا اور رانی وہاں پر رہتے ہیں، مکھیاں جا کر رس لے کر اس میں جمع کرتی ہیں، اور اگر خدا نہ کرے کوئی مکھی غلط پھول پر بیٹھ گئی جو انسان کی صحت کو تباہ کرنے والا پھول ہے، زہریلا پھول ہے، تو وہ وہاں اس کو پاس نہیں کرتی۔ ہمیں لیاب میں جانا پڑتا ہے استنجا اور پیشاب ٹیسٹ کرنے کے لیے، بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ ان کو کون سی لیب ٹیکنیشین کا علم دیا گیا؟ ان کو کون سی پڑھائی گئی کہ یہ پھول انسان کے لیے مفید ہے اور یہ پھول انسان کے لیے نقصان دہ ہے؟ اور قرآن شریف میں اللہ نے سورہ نحل، شہد کی مکھی کے نام پر اللہ نے ایک سورت کو نازل فرمایا۔ چونٹیوں کی حکمت عملی اللہ نے ایسے رکھی کہ کلام پاک میں اللہ نے سورہ نمل کو رکھا، جس کے معنی ہیں چونٹیاں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، یہ چونٹیاں وہاں سے گزر رہی تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی جانتے تھے، لینگویج جانتے تھے، تو ان کی جو امیر چونٹی تھی، قافلے کی لیڈر، کمانڈر، اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیو تم جو ہے اپنے بلوں میں واپس چلے جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون دے، ان کے پیروں تلے تم مر جاؤ گی۔ یہ اللہ نے ان کو کمال دیا۔ برسات کے دنوں میں اگر وہ باہر آتی ہیں، راشن نہیں ملتا برسات کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، سونامی کی وجہ سے، اللہ نے ان کو اتنی ٹیکنالوجی دی ہے کہ وہ 3-4 مہینے کا برسات کے دنوں کا راشن بلوں کے اندر وہ رکھا کرتی ہیں، اور گرمیوں کے اندر پھر وہ محنت کر کر راشن کو اکٹھا کرتی ہیں۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ کس نے عنایت کیا ہے؟ یہاں حضرت انسان کو کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو شرافت سے نوازا۔ کھیتی کرنی پڑتی ہے اور فصلوں کو بچانا پڑتا ہے، کھاد ڈالنی پڑتی ہے، ہل جوتنا پڑتا ہے، کیمیکل ڈالنا پڑتا ہے، اور فصل آنے کے بعد کیڑوں سے بچانا پڑتا ہے، پنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کو موسم کا علم ہے۔ بارش کے آنے سے کئی گھنٹے پہلے ان کو علم ہو جاتا ہے۔ یہ جو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، طوفان کا، سیلاب کا اور زلزلے کا، ہمیشہ جنگل کے جو جانور ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے،
تو وہ اپنی لینگویج میں، اپنی زبان میں، چڑیا اپنی مخلوق کو، اب اپنے برادری کے لوگ کو، بندر اپنے برادری کے لوگ کو، ہاتھی اپنی برادری کے لوگ کو بتا دیتا ہے کہ ابھی جو ہے زلزلہ آنے والا ہے، حفاظت کی جگہوں میں چلے جاؤ۔ مچھلیاں سائنسدانوں نے انسٹرومنٹ لگا کر، آڈیو ریسیور لگا کر سمندر میں دیکھا کہ بڑی بڑی جو مچھلیاں مشہور ہیں، جو پلٹی کھایا کرتی ہیں، کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایک مچھلی اپنی زبان سے دوسرے مچھلی کو سگنل دیا کرتی ہے۔ اژدھا چوہوں کو، کیڑوں کو کھانے کے لیے اگر حرکت کرتا ہے تو چوہا بھاگ جاتا ہے، وہ اپنے تن سے فضا کے اندر ایک زہریلا مادہ چھوڑتا ہے، جس کی وجہ سے جیسے ڈاکٹر سرجن آپریشن سے پہلے بے ہوش کر دیتا ہے، تو وہ جانور جس کا وہ شکار کرنا چاہتا ہے اژدھا، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ کہتے ہیں ہم جو ہے عالم میں اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے۔ انسان تو افضل ہے، انسان کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا، انسان کے لیے اللہ نے حوض کوثر کو بنایا، انسان کے لیے اللہ نے عرش کے سائے کو بنایا، انسان کے لیے اللہ نے زمین کے نظام کو بنایا، انسان کے لیے اللہ نے آسمان کو بنایا، انسان کے لیے سورج چاند ستاروں کو بنایا۔ پھر ہدایت کے طریقے کے لیے یہ اتنی مشکل گھاٹی کیوں رکھی اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ کلام پاک کے اندر بھی سمجھنا چاہے تو آج لوگ کہتے ہیں ہمیں ان مجلسوں کی کیا ضرورت ہے؟ میری ماں اور بہنیں، یہ عین اللہ کی فطرت، یہ اللہ کی سنت، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں یوٹیوب کے اندر سورہ یاسین کا ترجمہ دیکھ لوں گا، میں نماز کے مسئلے کو دیکھ لوں گا، میں وضو کے مسئلے کو دیکھ لوں گا، میں قربانی کے مسئلے کو دیکھ لوں گا۔ اگر یوٹیوب کے ذریعے سے، لکھی ہوئی تختیوں کے ذریعے سے، صحیفوں کے ذریعے سے، ترجمے کے ذریعے سے، انگلش ٹرانسلیشن کلام پاک کے ذریعے سے، حدیثوں بخاری کے ترجمے کے ذریعے سے اگر دین سمجھ میں آ جاتا تو پھر ان پیغمبروں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ نے چوہے کو، شہد کی مکھی کو اور چونٹیوں کو اور پرندوں کو اللہ نے جو علم دیا، وہ علم پیدائشی طور پر اللہ انسان کو دے دیتا۔ پھر کوئی سمندر میں انسان ڈوبتا نہیں، پھر کوئی ہوائی جہاز کا حادثہ نہیں ہوتا، ٹرین کا حادثہ نہیں ہوتا، پھر کوئی انسان بیمار نہیں ہوتا۔ سب علوم اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مخلوقات کو دیے ہیں، اپنے نفع کے اور اپنے نقصان کے۔ اللہ نے کہا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن۔ اے لوگوں، دیکھتے نہیں ہو اپنے سروں اٹھ کر پرندوں کو کس نے روک رکھا ہے؟ ایک ڈھیلے کو ہوا میں روک نہیں سکتے، ایک سکے کو ہوا میں روک نہیں سکتے، ایک وزنی پتھر کو ہوا میں روک نہیں سکتے۔ دسیوں کلو کی چیل اور بت پرندے ہواؤں میں اڑتے رہتے ہیں۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن۔ ان کو رب رحمان نے روک رکھا ہے۔ آج ناسا کہتا ہے، آج فضاؤں میں کام کرنے والے ادارے کہتے ہیں کہ ہم نے کمندیں مریخ کے اندر ڈال دی ہیں، چاند کے اندر ڈال دی ہیں، ستاروں کے اندر ڈال دی ہیں، ہمارے سیارے وہاں پر ہیں۔ 1400 سال پہلے جب چراغ نہیں تھا، جب تیل نہیں تھا، جب کرنٹ نہیں تھا، جب انٹرنیٹ نہیں تھا، جب ریڈیو نہیں تھا، جب ٹرانزسٹر نہیں تھا، جب موبائل نہیں تھا اور جب الیکٹریسٹی کمپیوٹر وغیرہ نہیں تھا، میرے رب نے سورہ رحمان میں فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جنات کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، پار کر سکو تو پار کرو، زمینوں کے حدود سے، آسمانوں کے حدود سے، فضاؤں کے حدود سے۔ سیارے کہاں رہتے ہیں؟ آسمانوں کے پاس،
فضاؤں کے اوپر وہ 1400 سال پہلے اونٹ چرانے والوں نے اس آیت کو پڑھ لیا تھا، بکریاں چرانے والوں نے اس آیت کو پڑھ لیا تھا کہ لا تنفذون الا بسلطان. تمہاری راکٹ ٹیکنالوجی، تمہارے ناسا کا علم جب جو ہے جان کے اندر جائے گا، مریخ عطارد مشتری میں جائے گا، لا تنفذون الا بسلطان، تم وہاں جا کر بھی میری قدرت کو پاؤ گے. وہ زمانے میں اولا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ وإلى السماء كيف رفعت، بغیر پلر کے تم پیپر کا ایک ٹکڑا ہوا میں اٹکا نہیں سکتے، اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے ستون کے اللہ نے قائم کیا. وإلى الجبال كيف نصبت، کس طریقے سے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑا گیا. اللہ سچا ہے، اللہ کا نبی سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے، پھر کیوں نافرمانی؟ اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈر نہیں، کیوں بے حیائی، کیوں بے شرمی؟ اللہ نے اس لیے یہ طریقہ کار اپنایا. اللہ چاہتا چوہے جیسا علم انسان کو بھی دے دیتا، بلیوں جیسا علم انسان کو بھی دے دیتا. وہ پیغمبر آئے، ان کو مارا گیا، ان کو جڑی اونٹ کی ڈالی گئی اور ان کے اوپر غلاظت کو ڈالا گیا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، مجنون کہا گیا، کیا نہیں کہا گیا؟ ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ یوٹیوب دے دیتے، اللہ تعالیٰ ایک تختی دے دیتے. قرآن شریف بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جب دیا 6666 آیتیں، اللہ نے جب کلام پاک کے 30 پارے دیے، اللہ نے کلام پاک کی 114 سورتیں دی، اللہ نے کلام پاک کی 7 منزلیں دی. میں چیلنج کرتا ہوں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے، امریکہ میں پڑھے ہوئے، جرمنی میں پڑھے ہوئے، برطانیہ میں پڑھے ہوئے، ہندوستان کی بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے، اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں. اس کا ترجمہ ہمارے گھر والے بھی کر سکتے ہیں، یوٹیوب کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور من الجنۃ والناس تک اس کا ٹرانسلیشن دیکھا جا سکتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ یہودی ٹرانسلیشن کر رہا ہے، نصارہ کر رہا ہے، عیسائی کر رہا ہے، اسلام مسلمان دشمن کر رہا ہے، یا کوئی متقی کر رہا ہے، یا کوئی پرہیزگار کر رہا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں. لیکن جو ترجمہ کرنے کے لیے اور جمعہ میں دیر سے جانے کے لیے، مستورات کے اجتماع کی مخالفت کرنے کے لیے کیوں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے؟ اتنے دیر کے اندر کپڑے دھل جائیں گے، اتنے دیر کے اندر گھر صاف ہو جائے گا. وہ الف لام میم کا ترجمہ کر کر بتائے، وہ طٰہٰ کا ترجمہ کر کر بتائے، وہ کاف ہاں یا عین صاد کا ترجمہ کر کر بتائے، وہ یاسین کا ترجمہ کر کر بتائے، وہ طٰہٰ طاسین میم کا ترجمہ کر کر بتائے، وہ الف لام میم را کا ترجمہ کر کر بتائے. اللہ نے یہ الفاظ انسانوں کو عاجز کرنے کے لیے رکھے کہ اے لوگوں جتنا بھی تم کر لو، الف لام میم کا ترجمہ تم مرتے مر جاؤ گے، 1500 2000 سال عمر پالو گے، تمہارا باپ بھی اس کا ترجمہ قبر سے اٹھ کر نہیں کر پائے گا جب تک کہ مجلسوں سے نہیں جڑو گے، علماء سے نہیں جڑو گے، نبوت و رسالت کی کرنوں سے نہیں جڑو گے. ہم اگر 1.5 کروڑ کا لائٹ لے لیں گے، ہم اگر 2 کروڑ کا اے سی لے لیں گے اور اس کا کرنٹ کا تعلق کندھے سے نہ ہو، کندھے کا تعلق ٹرانسفارما سے نہ ہو، ٹرانسفارما کا تعلق بجلی گھر سے نہ ہو، اور بجلی گھر کا تعلق پاور اسٹیشن سے نہ ہو، جب تک وہ جو ہے اسی کام نہیں کرے گا، وہ بلب کام نہیں کرے گا. قرآن کا ترجمہ یا حدیث کا ترجمہ کوئی مذاق نہیں ہے. انسان کھانا پکانا سیکھنا چاہتا ہے، وہ ماں کے نقش قدم پر وہ لڑکی جب تک نہیں چلتی، کتاب پڑھ کر کھچڑی نہیں بنا سکتی. کوئی انسان سائیکل جو ہے چلانا سیکھنا چاہتا ہے، وہ باپ کا ہاتھ پڑے بغیر، اور اسکوٹر کار وہ کسی جو ہے دوست کا اور جو ہے باپ چاچا ماما کا ہاتھ پکڑے بغیر وہ جو ہے نہیں چلا سکتا. تو نماز اتنی سستی ہے کہ یوٹیوب میں دیکھ کر نماز سیکھ لی جائے گی، اور نماز اور دین اتنا سستا ہے، قربانی اتنی سستی ہے. میری ماں اور بہنیں، بطور مثال میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. دیکھو
قبلے کی طرف پیر کرنا اچھا نہیں ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے، یہ تو سب مانتے ہیں۔ ہم یہاں پر کوئی مسلک والی بات نہیں کرتے، کوئی جماعت والی بات نہیں کرتے، کوئی پارٹی بازی کی بات نہیں کرتے۔ ہم وہ بات کرتے ہیں کہ قبر کی یاد جس سے تازہ ہو، ہم وہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر پلنے والا وہ خون جو حرام کے قطروں سے پل رہا ہے اور جہنم کا لہو اور پیپ اس کے ساتھ ملنے والا ہے، اسے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں شرم کی، حیا کی۔ شرم و حیا تو غیروں میں بھی، جانوروں کے اندر بھی شرم و حیا ہوا کرتی ہے۔ فلاں جماعت یہ ہے، فلاں تحریک یہ ہے، اور فلاں رفع دین کرتے ہیں، فلاں 20 پڑھتے ہیں، فلاں 8 پڑھتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کر، قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے آپ کہ پہلی جو ہے مدنی منزل کی مستورات کی تقریر اور اجتماع سے لے کر اب تک میں ہوں یا کوئی اور ہو اختلافی بات کیا ہو تو آپ بتا دیں۔ قبلے کی طرف پیر کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے، کوئی اچھا نہیں سمجھتا۔ لیکن فرض کیجئے کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، ایک آدمی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ شریعت مطہرہ کے اندر عورت اگر ڈلیوری کے لیے جائے تو اس وقت بھی وہ جیسی حالت ہو تیمم کر کر بھی نماز کو قضا نہ کرے۔ ابتدائی مرحلے میں مجھے مسئلہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، میں نے کہہ دیا۔ بہشتی زیور کے اندر اس کا ڈیٹیل تفصیل موجود ہے، آپ دیکھ لیجیے کہ وہ تو تڑپتی رہتی ہے، گندگی نکلتی رہتی ہے، وہ گندگی کیا ہے، کیسے نماز پڑھی جا سکتی ہے، آپ بہشتی زیور کے اندر دیکھ لیں۔ موبائل کے اندر ٹائم برباد نہ کریں، قیامت کے دن حسرت ہوگی، کاش میں نیکی کیا ہوتا، کاش میں سبحان اللہ پڑھا ہوتا، کاش میں الحمدللہ پڑھا ہوتا۔ آج موبائل سے ہماری جو ہے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو رہے ہیں۔ پڑھو بہشتی زیور کو، پڑھو فضائل اعمال کو، پڑھو علماء کرام کے بیانات کو پڑھو، مگر علماء کرام کی نگرانی میں۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ قبلے کی طرف پیر کرنا یہ بے ادبی گستاخی ہے، لیکن نماز پڑھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، اور وہ جسم ایسا اکڑا ہوا ہے کہ پیر مڑ نہیں رہے ہیں۔ اب اس کو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھنا ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ صاحب وہ قبلے کی طرف پیر کر کر نماز پڑھے گا۔ کیوں بھائی؟ اصل میں پیر کا اعتبار نہیں ہے، اصل میں اعتبار ہے منہ اور سینے کا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ منہ اور سینہ قبلے کی طرف ہو اور اس کے پیر کاٹ کر، قطر کر یا کہیں بینڈس بن کر موڑ لے، تو اس لیے اعتبار پیروں کا نہیں ہے، اعتبار آ کر منہ اور سینے کا ہے۔ شریعت کو عقل سے، یوٹیوب سے، انگریزوں سے، انٹرنیٹ سے سمجھا جاتا تو عقل یوں کہتی کہ نہیں صاحب جو ہے پیر موڑ کر یا قبلے کی طرف سینہ رکھ کر اوندے منہ نماز پڑھنا چاہیے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ پیر کر لے، پیر کا کوئی اعتبار نہیں۔ قربانی کے دنوں میں ایک غریب ہے، ایک امیر ہے۔ غریب کا جانور بھی گم ہو جاتا ہے، امیر کا جانور بھی گم ہو جاتا ہے، دونوں بڑے شرمندے ہوتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گھر والے کی آرزو کی، پہلی مرتبہ ہم نے جانور کو خریدا تھا تو پھر بڑی مشکل سے انہوں نے جو ہے جانور کو پیسے اکٹھا کیے اور خریدا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر قربانی کے دنوں میں دونوں کے جانور مل جاتے ہیں، غریب کا بھی مل جاتا ہے، امیر کا بھی مل جاتا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ اب وہ مفتی سے پوچھتے ہیں کہ کون کس پر فرض ہے دونوں دینا، کس پر سنگل دینا فرض ہے، اس لیے کہ گم ہوا جانور تھا، گم ہو گیا بول کر لیے دوسرا اب تو وہ مل گیا، ہمارے اوپر فرض نہیں، غریب کے اوپر۔ علماء کہتے ہیں کہ غریب کے اوپر دونوں دینا فرض ہے اور امیر کو صرف ایک دینا فرض ہے۔ بھیجے میں کیسے گھسے گی بات؟ یا اللہ، یہ تو ظلم ہوا، بیچارہ غریب کیسا کر کے عورت کے زیورات جو ہے امانت رکھ کر یا بیچ کر کان کا مال کوشش کی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جانور دے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس کو ایک جانور دیں۔ ذرا ڈیپ میں جائیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ مجلسیں، ان مجلسوں کی فضیلت اللہ جنت کا پروانہ جو دیتا ہے
اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ جو دیتا ہے. کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ، یہ صحابہ صحبت نبوی کی وجہ سے جو ملتا ہے وہ انہی گہرائیوں کی وجہ سے، علم و حکمت کی موتیوں کی وجہ سے ملتا ہے. امیر کو فرض تھا ایک ہی دینا، تو چنانچہ اگر اس کے پاس 2000 بھی بکرے رہیں تو اب اپنا حصہ ایک دینا اس کو فرض تھا، تو دوبارہ مل جانے پر بھی اسے ایک ہی فرض ہے. غریب کو دینا فرض نہیں تھا، جب خریدا وہ تو اس پر فرض ہو گیا. اب وہ گم ہو گیا، اس نے دوبارہ خریدا تو وہ فرض ہو گیا. پھر پہلا ملا وہ بھی فرض ہو گیا. اب اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو نماز ہوتی ہے. اللہ سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ وضو کی توفیق برآمد فرمائی. وہ تحیت الوضو پڑھنا فرض اور واجب نہیں ہے. عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت مستحب نماز سنت غیر موقدہ پڑھنا فرض نہیں ہے. لیکن ایک آدمی جب تکبیر تحریمہ شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر کہہ کر، اب اس کو 4 رکعت کی نیت کی ہے تو 4 رکعت پڑھنا فرض ہو جاتا ہے. اگر نہیں پڑھتا ساری زندگی، اللہ کے یہاں کچھ نہیں ہے. پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا کوئی فرض نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، رکھے تو ثواب ہے، نہیں رکھے تو کوئی فرض نہیں. اس نے سحری کر لی یہ ارادے کے ساتھ کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. اب دوپہر میں خالہ آ گئے، ساسو ماں آ گئی، فلاں آ گئے، گھر میں جو ہے بریانی کی کھانوں کی خوشبو ہے. اس نے نیت خراب کر لی کہ چلو بھائی نفل روزہ ہی تو تھا. یہ نفل تھا رکھنے سے پہلے، لیکن جب اس کی سحری کر لی گئی، شروع کر دیا گیا، تو اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایگریمنٹ کر لیا کہ اللہ میں تیرے روزے کے ساتھ وفا کروں گی، بے وفائی نہیں کروں گی. اسی طریقے سے اس غریب کے اوپر فرض نہیں تھا، اس نے جب خرید لیا تو وہ فرض ہو گیا. پھر جب کھو گیا تو وہ فرض چلا گیا. پھر جب وہ دوسرا خریدا تو وہ فرض ہو گیا. پھر پہلا آ گیا تو وہ فرض پہلے ہی سے تھا. لیکن امیر کے پاس 1,00,000 جانور بھی ہوں تو 1,00,000 جانور میں اسے ایک ہی فرض ہے، اور وہ 1,00,000 فرض نہیں ہے. یہ سب باریکیاں رہتی ہیں، یوٹیوب سے دین نہیں سیکھا جاتا. اللہ پیغمبروں کو مرحلوں سے گزارتے ہیں آزمائش اور امتحان میں، اس لیے کہ ایسے ڈیپ میں جانا پڑتا ہے، گہرائی میں جانا پڑتا ہے. لومڑی نہیں جا سکتی، باغ نہیں جا سکتا، شیر نہیں جا سکتا. انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے اپنے کلام کو پہاڑوں پر پیش کیا تو اس نے فابین ان یحملنها انکار کر دیا، نہیں صاحب ہم نہیں اٹھا سکتے، میرا کلام وزنی ہے. وحملها الانسان، انسان نے اٹھا لیا. یہ باریکیاں، یہ علم کی گہرائیاں یہ جانور حل نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے پیغمبروں کے دعوت کے لیے پیدا کیا اور اس کے لیے کتابوں کو رکھا، اور کتابوں کو صرف اور صرف پیغمبر ہی سمجھائیں گے. اپنے سے سمجھنے سے روکنے کے لیے اللہ نے حروف مقطعات رکھے. کہا کہ الف لام میم کا ترجمہ تم نہیں بتا سکتے، سارے کلام کا ترجمہ تم بتاؤ گے. اس کی سمجھ کے لیے پیغمبر سے یا پیغمبر کے جو نائبین خلفاء ہے ان سے جو ہے تمہیں سمجھنا پڑے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک عجیب واقعہ پیش آیا. ایک شخص نے کہا سفر میں جاتے ہوئے، دیکھ تو بات کرے اپنی ماں کے گھر باپ کے گھر جایا کرتی ہے، اگر تو چلی گئی تو تیرے اوپر 3 طلاق. اب وہ زمانہ موبائل کا زمانہ، پوسٹ آفس کا زمانہ، خط لکھنے کا زمانہ، لیٹر لکھنے کا زمانہ نہیں تھا. آدمی کو خط دیتا تھا، بہت مالدار کروڑ پتی ہے تو کبوتر پرندوں کے ذریعے سے خط کو بھیجا جاتا تھا، وہ مہینوں میں لا کر دیتا. پتہ نہیں زندہ ہے مردہ ہے پتہ نہیں، ایسے سفر ہوتے تھے. یہ بات کرے ماں کے گھر چلی جاتی، باپ کے گھر چلی جاتی، اس نے قسم دلا دی. اب اس باپ کا گھر قریب تھا، وہ سخت بیمار ہوا. اس کے بھائی بہن آ کر کہنے لگے اجی بہنا
باپ کی طبیعت خراب ہے، سکرات لگ گئی ہے، اب چلے جائے گا تب چلے جائے گا، نہیں، میرے خاوند نے کہا کہ میں قدم باہر نکالوں گی، باپ کی عیادت کروں گی، تو میرے اوپر 3 طلاق. ایک طلاق تو وہ ہے جو ڈائریکٹ کر دی جاتی ہے، تیرے اوپر 3 طلاق. یہ مجلسیں علماء کی اسی لیے قائم کی جاتی ہیں کہ زندگی کے اندر حرام کے بچے پیدا نہ کیے جائیں. ایک ڈائریکٹ طلاق دی جاتی ہے کہ تیرے اوپر طلاق. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے، جا تیری اماں کہ جا، بڑا بولتی تھی نا، میرا بابا ایسا، میرا بھائی ایسا، مجھے ایسا پالیا، ایسا کریا، جا پوٹلی اٹھا دے کو جا. اب اس کی نیت طلاق کی ہوتی ہے. طلاق ایک عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ ملائی زبان میں اور ہوتا ہے، تمل میں اور ہوتا ہے، کنڑ میں اور ہوتا ہے، ہندی میں اور ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ ترجمہ یہ بھی ہو کہ پوٹلی اٹھا لے کر جا. اس لیے علماء سے لنک رکھنا پڑتا ہے. جیسے ڈاکٹر کی رہبری کے بغیر جسم کی حفاظت نہیں کی جا سکتی، تو چنانچہ سیریس پر سیریس ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ وہ چھپری کا باوا مر گا. اب آ کر غیرت دلائے اس کے بھائی بہن، ارے کیا مرد کو رکھ لے کو بیٹھی ہے، انہیں باپ کو نہیں دیکھنے دیا تو انہیں مرد ہی کیا، انہیں کیا تیرے ساتھ سلوک کر. اب وہ نے غیرت میں آئی، برقع اوڑھی اور باپ کی زیارت کے لیے چلی گئی. اب اس نے کہا تھا کہ باپ کو اگر زیارت کے لیے گئی، دیکھنے کے لیے گئی تو 3 طلاق. اس زمانے میں سفیان ثوری یا کوئی اور جو بزرگان دین تھے، سب نے کہا کہ تیرے اوپر 3 طلاق پڑ گئی تو اپنے مرد پر حرام ہو گئی. اب وہ آئے صاحب تاجر جو ان کے خاوند تھے، منع کرنے پر بھی تو گئی. اب مرد میں کیا کر سکتا ہوں، عزت گزار. اب رونے لگی، پیٹنے لگی. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کے لیے کسی آدمی کو بھیجا. حضرت نے کہا کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں، بال برابر فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تیرے اوپر طلاق نہیں پڑی. اب لوگوں نے کہا ہر زمانے میں جو حق پرست عالم ہوتا ہے، زمانہ بھی اس کا دشمن ہوتا ہے، زمین اس کی دشمن ہوتی ہے، اور ہم پیشہ لوگ بھی اس کے دشمن ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر کے بڑے دشمن دوسرے ڈاکٹر، کیوں اس کی کلینک چل رہی ہے، اس کے ہاتھ میں شفا کیوں ہے. ایک جو ہے مقرر کے دوسرے مقرر دشمن، اس کا سکہ چل رہا نا، اس کو بڑا مشہور ہے نا، اس کے جو ہے بیان میں بنلا کے مرد بانے عورتیں آتی نا اور اسے گھیر لیتی نا، وہ پانی دم کا ایسا حسد شیطان جو ہے دلوں میں پیدا کرتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں ماننے والے ہزاروں ہیں، ان کے دشمن بھی بالوں سے زیادہ تھے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخارا سیمنخن وغیرہ گئے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے استقبال کیا، لیکن جب مخالفت پڑ گئی تو 2-3 آدمی کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا ان کو الوداع کرنے کے لیے. یہ دنیا کا دستور ہے کہ مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، موافقتیں بھی ہوتی ہیں. بہرحال اب لوگوں کو اچھا موقع مل گیا ڈنکا بجانے کا. دیکھو بھی کھلی ہوئی چیز ہے. قانون کا بیان دیکھو کیا ہے، اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تیرے اوپر 3 طلاق. کیا ماں تو گئی کہ نہیں گئی؟ ہاں حضرت، جب تک وہ بیمار تھی میں نہیں گئی، جب مر گئے تو میں سنبھال نہیں سکی، چلی گئی. سنو کیا بول رہی، چلی گئی. تو کیا بول رہا تھا، اگر باپ کے گھر گئی تو 3 طلاق. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ حضرت جی دیکھو یہ بول رہی ہے کہ بیمار تھی تو نہیں گئی اور انتقال ہو گیا تو چلی گئی. حضرت نے کہا باپ کے گھر گئی تو 3 طلاق. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی ملکیت سے اس کا گھر نکل جاتا ہے، اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے کپڑے اس کے نہیں ہوتے، پانی کا گلاس، کپس کا، لیٹرین کا، واش روم کا لوٹا اس کا نہیں ہوتا. انسان زندہ ہوتا ہے تو چیزوں کا مالک ہوتا ہے. کہیے صاحب آپ نے کیا کہا، باپ کے گھر گئی تو باپ جب تک زندہ تھا وہ باپ کا گھر تھا، اور باپ کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ باپ کا گھر نہیں رہا. اسی لیے میری مائیں اور بہنیں، ہمارے جو ہے پچھلے دور کے اندر جب جمعہ کے بیانات وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، بزرگان دین کو گھروں کے اندر بلا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خطبات ہیں، ایک گھر کے اندر 7 عورتیں، 12 عورتیں، 17 عورتیں رہتی ہیں، حضرت کو بلا کر باز و نصیحت کرایا کرتے تھے. اور جتنا ہم دین سے دور ہوں گے شیطان اتنا زیادہ اچک لے گا. کیا دین پر عمل ہوتا، ایک طرف مدرسے زیادہ ہوئے،
ایک طرف علماء زیادہ ہوئے، ایک طرف مفتیان کرام زیادہ ہوئے، ایک طرف مسجدیں زیادہ ہوئی، ایک طرف دین کا کام کرنے والے، محنت کرانے والے زیادہ ہوئے، اور دوسری طرف یوٹیوب کے اندر مسلمانوں کی شادیوں کی حالت دیکھو، غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیا مسلم بچیاں ڈانس نہیں کر رہی ہیں؟ کیا ایک شادی 15 20 دن تک ناچ گانا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دی جا رہی ہے؟ لاکھوں روپے کھانے میں پینے میں، بلکہ بعض جو ہے پارٹیوں کے اندر غیر مسلموں کے لیے شراب کا اور جو ہے ناجائز جانور کے گوشت کا انتظام نہیں کیا جا رہا ہے؟ ہماری مسلم بچیاں فاطمہ، زینب، رقیہ نام رکھ کر کس قسم کا لباس پہنی جا رہی ہیں؟ اگر یہ دین اور برتھ ڈے کا نام و نشان کوئی جانتا تھا سوائے اس کے کہ جو ہے عیسائی لوگ غیر لوگ کیا کرتے تھے، وہ بھی مختصر طور پر، اب کیا مسلمان ہزاروں روپے جو ہے داڑھی والا، نمازی، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، دینی کاموں میں، یہ احساس ہی ختم ہو گیا۔ آدمی کو اگر پتا ہو کہ مجھے مرض ہے، بیماری ہے، تو نہ دوا کرے گا۔ یہاں یہ ہے کہ صاحب مرض کو مرض نہیں سمجھ رہا، فیشن سمجھ رہا، میں ٹائم پر نماز پڑھ لیتی ہوں، میں صدقہ کر لیتی ہوں، میں خیرات کر لیتی ہوں، میں تہجد پڑھ لیتا ہوں۔ ایک برتن میں پانی بھی ڈالا جا رہا ہے، استنجا بھی ڈالا جا رہا ہے، قیامت تک وہ پاک پانی پینے کے لائق نہیں، وضو کرنے کے، غسل کرنے کے لائق نہیں، اور جو ہے اس سے گھر اور کپڑا صاف کرنے کے لائق نہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ایسی مجلسیں ختم ہونے کے بعد فرشتے اللہ کے پاس جا کر کہتے ہیں، اے اللہ، وہ مجلس ایسی تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ختم ہونے سے پہلے ہم نے انہیں مغفرت کا پروادہ دے دیا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان مجلسوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کا دستور یہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم جو ہے شکریہ کرو گے میں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، ناشکری کرو گے نعمت چھین لوں گا۔ ان کی ناشکری ہوگی، بے قدری ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو ہے نعمت کو چھین لیں گے۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔